4 دن کے بعد پانی ظاہر ہو گیا اور زمزم کا کنواں جان پہنچی کہ انہیں اپنی منزل بہت دور نظر آنے لگی اور موت کا سایہ ان کے سروں پر منڈلانے لگا۔ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی۔ یہی موقع تھا جب حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے تو وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ ایسا ہی ایک صحیح اور باقاعدہ نکاح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا ہوا۔ فوراً اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو یثرب حضرت عبداللہ کی خیریت معلوم کرنے بھیجا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رضوان سعید اور سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت 2 اہم واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک ہاتھیوں والا واقعہ تھا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ دوسری ایپیسوڈ پہ گزر چکا ہے۔ دوسرا اہم واقعہ چاہے زمزم کی عصر نو کھدائی تھی۔ دراصل مدتوں پہلے جب مکہ پر قبیلہ بنو جرہم قابض تھا تو چاہے زمزم پر ملکیتی جھگڑے کی وجہ سے اسے مٹی سے پاٹ دیا گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کنویں کا بظاہر نشان تک باقی نہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابو طالب سے سن کر بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز جب حضرت عبد المطلب اپنے حجرے میں سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی جو کہ حرم کعبہ کے اندر عین اس جگہ تھی جہاں اصاف اور نائلہ کے بت نصب تھے۔ جب حضرت عبد المطلب نے قریش مکہ اور دوسرے قبائل مکہ کے آگے اس قصے کا ذکر کیا تو ان کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا اور نہ ہی کھدائی کے اس کام میں ان کی کسی نے مدد کی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے صرف ایک ہی بیٹے حارث تھے جن کے ساتھ مل کر اس جگہ کو کھودنا شروع کیا جہاں خواب کے ذریعے رہنمائی ہوئی تھی۔ 4 دن کے بعد پانی ظاہر ہو گیا اور زمزم کا کنواں مل گیا جس میں سے مسلسل پانی ملنے لگا جو آج تک جاری ہے۔ عزیز دوستو، چونکہ یہ کنواں بنیادی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا تھا، اس لیے قریش کے باقی قبائل نے اس کی ملکیت میں حصہ دار بننا چاہا۔ حضرت عبد المطلب کا خیال تھا کہ زمزم اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی باعلم اور دانش مند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ ہر قبیلے کا ایک نمائندہ، جن میں حضرت عبد المطلب بھی شامل تھے، ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں کی ایک مشہور کاہنہ روحانی علوم کی ماہر عورت سے مشورہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب لوگ کاہنوں کی بات کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ ابھی مکہ سے کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ یہ لوگ ایک ریگستان میں پھنس گئے، حتیٰ کہ تمام لوگوں کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور شدت پیاس سے سب مرنے والے ہو گئے۔ اگر کسی کے پاس پانی موجود بھی تھا تو اس نے دوسروں کو دینے سے انکار کر دیا۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ انہیں اپنی منزل بہت دور نظر آنے لگی اور موت کا سایہ ان کے سروں پر منڈلانے لگا۔ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ جناب حضرت عبد المطلب نے جس جگہ قبر کھودنے کے لیے گڑھا کھودا اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ آیا۔ اب اس چشمے کے اصل مالک عبد المطلب ہی بنتے تھے، جنہوں نے اس پانی کو دوسرے تمام قبائل کے نمائندوں میں تقسیم کیا۔ ان سب نے پانی خود بھی پیا اور اپنے مویشیوں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے، لیکن یہ کرشمہ قدرت دیکھ کر سب تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ضرور کوئی غیبی طاقت حضرت عبد المطلب کے ساتھ ہے۔ اس وقت دوسرے تمام قبائلی نمائندوں نے فیصلہ کیا کہ زمزم کے جھگڑے کا فیصلہ اللہ نے اسی جگہ حضرت عبد المطلب کے حق میں یہ پانی جاری کر کے کر دیا ہے، اس لیے واپس مکہ جایا جائے۔ یہی موقع تھا جب حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے تو وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ عزیز دوستو، حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب 545 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔
آپ دین حنیف یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے، اور ان کی بت پرستی اور کسی اخلاقی برائی جو ان دنوں عربوں میں عام تھی کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ دوستو، حضرت عبداللہ کی قربانی کا واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ جب قربانی سے بچ نکلے تو حضرت عبد المطلب نے ان کی شادی کا سوچا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد اور دادا کی طرح نہایت ہی حسین و جمیل اور وجیح انسان تھے۔ مکہ کی کئی شریف زادیاں ان سے شادی کی خواہش مند تھیں، مگر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ بننے کی سعادت حضرت آمنہ بنت وہب کی قسمت میں لکھی تھی۔ ان شریف زادیوں کی اس خواہش کے پیچھے صرف حضرت عبداللہ کی ظاہری شخصیت ہی وجہ نہ تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ وہ نور نبوت تھا جو ان کی پیشانی میں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ان عورتوں میں ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا کی بیٹی اور مشہور ورقہ بن نوفل کی بہن ام کتال تھیں۔ ان کے بھائی ورقہ بن نوفل انجیل اور سابقہ صحائف آسمانی کے علوم کے ماہر تھے، اور ان کی وجہ سے ام کتال جانتی تھیں کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے والا نور نور نبوت ہے، اور اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ یہ نور ان کے بدن سے جنم لے۔ دوسری عورت ایک کاہنہ فاطمہ بنت مراخصہ امیہ تھی، جنہوں نے اپنی روحانی استعداد سے جان لیا تھا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جو نور دھمکتا ہے وہ نور نبوت ہے، اس لیے یہ بھی حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش مند تھیں۔ تاہم حضرت عبد المطلب کی نظر انتخاب حضرت آمنہ پر جا کے رکی، جو قبیلہ زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی بیٹی تھیں، اور قریش کے تمام خاندانوں میں اپنی پاکیزگی اور نیک فطرت کے لحاظ سے ممتاز تھیں۔ اس وقت وہ اپنے چچا وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس مقیم تھیں۔ حضرت عبد المطلب وہب کے پاس گئے اور حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا رشتہ مانگا، جسے قبول کر لیا گیا، اور یوں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ عزیز دوستو، اس موقع پر خود حضرت عبد المطلب نے بھی ایک کاہن کے کہنے پر وہب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ سے شادی کر لی، جن سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری شیر پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ ماں کے رشتے سے خالہ زاد بھائی بھی تھے، کیونکہ جناب حالہ اور حضرت آمنہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں۔ اسلام کے بعد جن کے باقاعدہ طریقے سے نکاح ہوئے تھے، ان کی شادیوں کو جائز اور صحیح سمجھا گیا، اور ایسے جوڑوں کے اسلام لانے کے بعد ان کے قبل اسلام نکاحوں کو شریعت اسلامی کے مطابق درست قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ایسا ہی ایک صحیح اور باقاعدہ نکاح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری ولادت باقاعدہ نکاح سے ہوئی، نہ کہ نعوذ باللہ زنا یا بدکاری سے۔ پہلے کی اقساط میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے دور سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے ایران و شام اور یمن اور ہند تک جایا کرتے تھے۔ تو ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ لے کر حضرت عبداللہ بھی شام کی طرف گئے۔ وہاں سے واپس مکہ کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں یثرب یعنی مدینہ کے قریب وہ شدید بیمار پڑ گئے، چنانچہ وہ مدینہ میں ہی اپنے ننہال اپنے ماموں کے پاس ٹھہر گئے، جبکہ ان کے ہم سفر مکہ واپس آ گئے۔ جب حضرت عبد المطلب نے ان کے ساتھ اپنے چہیتے بیٹے کو نہ دیکھا تو ان سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جب حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا بتایا تو حضرت عبد المطلب بے حد پریشان ہو گئے۔ فوراً اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو یثرب حضرت عبداللہ کی خیریت معلوم کرنے بھیجا، لیکن جناب حارث یثرب پہنچے تو ان کو یہ اندوہناک خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بیماری کی تاب نہ لا کر وفات پا چکے ہیں، اور ان کو دارالغابغہ میں دفن بھی کیا جا چکا ہے۔ جناب حارث جب یہ المناک خبر لے کر مکہ واپس آئے تو حضرت عبد المطلب اپنے جان سے پیارے بیٹے کی جواں موت کا سن کر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت آمنہ پر اپنے محبوب شوہر کی موت کا سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ دوسری طرف سب بہن بھائی اپنی اپنی جگہ اس دکھ کے ہاتھوں بے حال تھے۔ خاندان بنو ہاشم پر ایک مجموعی سوگ کا عالم چھا گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے حسن و جمال، لیاقت، کردار اور نابغہ روزگار شخصیت کی وجہ سے سارے خاندان کی آنکھ کا تارا تھے۔
مگر یہ روشن ستارہ محض 25 سال کی عمر میں ہی ڈوب گیا، اور یوں تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے والے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ یتیم ہو گئے۔ عزیز دوستو، جوان سال اور چہیتے بیٹے کی وفات کا غم حضرت عبدالمطلب کے لیے اگر سہانے روح تھا، تو دوسری طرف محبوب شوہر کی موت کا دکھ حضرت آمنہ کے لیے لمحہ لمحہ کرب اور اذیت کا باعث تھا۔ لیکن اللہ نے ان دونوں کو زیادہ عرصہ غمزدہ نہ رہنے دیا، اور حضرت عبداللہ کی وفات سے چند ماہ بعد بروز سموار 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو حضرت آمنہ کے ہاں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک کنیز کو فوراً حضرت عبدالمطلب کی طرف بھیجا گیا، جو خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی، جو اس وقت غالباً حرم شریف میں موجود تھے۔ اتنی بڑی خوشخبری کو سن کر حضرت عبدالمطلب فوراً گھر پہنچے، اور جب انہوں نے ننھے حضور کو دیکھا تو اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا۔ پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت چند محیر العقول واقعات رونما ہوئے، جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہم اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اقساط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیا کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔